اللہ کے جو ولی ہیں، رب کریم کے جو دوست ہیں، ان کا معیار بڑا عمدہ ہے۔ 6 رجب کو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے۔ یہ ہندوستان کا علاقہ، یہ سلطنت ہے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی۔ خواجہ اجمیری خواجہ معین الدین حسن سنجری ان کا نام تھا، خراسان کے رہنے والے تھے۔ خواجہ غیاث الدین حسن سنجری ان کے والد کا نام تھا۔ خواجہ صاحب کے وصال کو تقریباً 700 سال کے لگ بھگ ہونے کو ہے، لیکن آج بھی ہر جگہ حضرت خواجہ معین الدین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان کے اندر، اگرچہ یہاں دین کی بنیاد بہت پہلے رکھ دی گئی تھی، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری نے اس کو بہت زیادہ توانائی بخشی، لیکن ہندوستان کے کٹھن مراحل میں جس شخص نے دین کو پھر عروج بخشا، جس طرح دین کی بنیادیں حضرت ابوبکر صدیق کی سلطنت نے مضبوط کر دی تھی، پھر حضرت عمر فاروق آئے تو انہوں نے اس پر بڑی خوبصورت بنیاد بنا دی، اعلیٰ۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر غوث اعظم تو ہوئے عراق میں، شیخ صاحب الدین سہروردی ہوئے عراق میں، دیگر صوفی اعظم بہاءالحق نقشبند بخاری ہوئے بخارا میں۔ ہندوستان کے اندر دیکھیں، میں تعلق میرا سلسلہ قادریہ سے ہے، لیکن میں اس حقیقت کو بڑے واضح لفظوں میں بیان کر رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر دین کو پورا عروج خواجہ معین الدین اجمیری نے دیا ہے۔ اور میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابھی تازہ آپ کا بیان آیا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ خواجہ غریب النواز جو ہیں وہ کسی ایک سلسلے میں قید تو نہیں، اللہ کے جتنے پیارے ہیں وہ سارے ہمارے ہیں۔ تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عروج دیا، بنیادیں مضبوط کر کے داتا علی اجمیری نے عطا فرمائی۔ اور یہ لوگ ایسے نہیں تھے جس طرح آج ہے کہ جو آتا ہے کہتا ہے صرف میں ہی ہوں، دوسرا کوئی بھی نہیں۔ جب ہندوستان میں حضرت خواجہ اجمیری آئے ہیں تو وہ سیدھے داتا صاحب کے مزار پہ آئے ہیں، اور حضرت داتا صاحب کے مزار پہ رہ کے انہوں نے چلا کاٹا ہے، اور جاتی دفعہ کہہ گئے ہیں، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کام الارا راہ دو۔ یہ حضرت اجمیری کا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، ان کے والد کا نام غیاث الدین حسن سنجری تھا۔ اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہوئے بچپن میں ہی کٹھن مراحل میں آ گئے۔ خواجہ اجمیری کی عمر 15 سال تھی جب ان کے ابا جی کا انتقال ہو گیا۔ ایک باغ، ایک پن چکی، پانی سے چلنے والی چکی ان کے ہاتھ آئی تو باغ کے اندر مزدوری کرتے، خود کھیتی باڑی کرتے، چکی چلاتے، محنت مزدوری کرتے۔ ایک بزرگ تھے حضرت ابراہیم قندوزی، مجذوب طبیعت کے بزرگ تھے، ہر وقت اللہ اللہ میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن باغ میں آ گئے، آ کے بیٹھے، لوگ ان کو تنگ کرتے تھے، مجذوب تھے نا، بچے پریشان کرتے، تو آ کے باغ میں بیٹھ گئے۔ حضرت خواجہ اجمیری کی نظر پڑی تو فٹافٹ ایک انگوروں کا گوشہ توڑا، ٹھنڈے پانی کا پیالہ بھرا اور جا کے بابا جی کو پیش کیا۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تو کر خدمت فقیروں کی، تو کر خدمت فقیروں کی۔ نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، یاد رکھنا اکثر وہ چیزیں کتابوں سے نہیں ملتی، اکثر وہ چیزیں تقریروں سے نہیں ملتی جو فقیروں کی نوکری سے ملتی ہیں، جو ڈیوٹی سے ملتی ہیں، جو تابع داری سے ملتی ہیں۔ حضرت خواجہ اجمیری نے جا کے ان کو کھجوریں، انگور کھلائے، پانی پلایا، تو حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے بیٹے کیا کرتا ہے؟ کہا جی میں چکی چلاتا ہوں، یہاں محنت کرتا ہوں۔ تو فرمانے لگے تو اس کام کے لیے تھوڑا پیدا کیا گیا ہے۔ اپنے جیب سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا، اس کو چبایا، اور پھر اپنے منہ سے نکال کے نا روٹی کا لقمہ اپنے منہ سے، تو کہا جی کھا لو۔ حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں میں نے وہ چند لقمے جھوٹے کیا کھائے، یہ تو میرے نبی پاک نے فرمایا ہے نا۔ حضور فرماتے ہیں مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، مومن کے جھوٹے میں۔ میں اکثر سوچتا رہتا ہوں، میں کہ نبی پاک نے یہ جو کہا ہے نا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، تو پابندی کوئی نہیں لگائی، پابندی کوئی نہیں لگائی نبی پاک نے کہ صرف ظاہر کی بیماریاں جائیں گی، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔
کامل مومن کا جھوٹا جو پیے گا اس کی ظاہری بیماریاں بھی جائیں گی، کسی درویش کا جھوٹا پیے گا اللہ باطن کی بیماریاں بھی دور فرما دے گا۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ بڑا بڑا لوگ اعتراض بھی کر لیتے ہیں نا جی صرف جھوٹا کھانے سے ہی درویش ہو گئے، اور بھائی نبی پاک نے فرمایا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ تو جب حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا جھوٹا کھایا تو اللہ پاک نے باطن کی غلاظت دور کر دی۔ لڑا کرتے تھے صحابہ نبی پاک کا جھوٹا لینے کے لیے، لڑا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ صحابی بڑے سخی تھے، جو بھی ان سے کوئی چیز مانگتا وہ دے دیتے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا دودھ تھا، اس صحابی کے ہاتھ آیا تو میں نے کہا دے دے۔ کہنے لگا میں بڑا سخی ہوں پر اتنا بھی نہیں کہ مصطفیٰ کا جھوٹا تقسیم کرنے لگ جائے، اس میں میرا اکیلے کا قبضہ ہے۔ اتنا بھی میں سخی نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جھوٹا مل جائے تو دے دوں، یہ میں اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ یہ کسی نصیب والے کو ملتا ہے، کسی نصیب والے کو۔ ایک دن میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میرے استاد گرامی حضرت فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کا جھوٹا میں استعمال کروں، دل کرتا تھا۔ تو میں نے نا چائے بنائی حضرت کے لیے، میں نے کہا کتنی پی لیں گے؟ میں 4 5 6 کپ چائے بنائی اور بڑے کپ میں ڈال کے ان کو دی، بڑا گلاس بھر کے اچھے طریقے سے۔ میں نے کہا کتنی پی لیں گے؟ وہ بڑی تھوڑی سی چائے پیتے تھے۔ تو عجیب درویش ہوئے، بسکٹ دیے ساتھ۔ تو بسکٹ چائے کے اندر جب ڈبوتے ہیں تو کوئی تھوڑا بسکٹ پیچھے رہ جاتا ہے اکثر، تو 3 4 بسکٹ انہوں نے ڈبو کے کھائے، پھر چائے پینے لگے، تھوڑی تھوڑی کر کے سارے پی گئے۔ تو میری امید یہ تھی کہ چلو بسکٹ تھوڑا پیچھے رہ گیا ہے تو تھوڑا سا مل جائے گا۔ انہوں نے وہ انگلی لگائی اور اچھی طرح صاف کر لیا، اور مجھے کہنے لگے آج بڑی مزے کی تھی، کچھ اور مل جائے تو میں وہ بھی پی جاؤں گا۔ میں نے کہا موج ہے نا آپ کی، موج ہے، جب ہمارا پروگرام تھا تو نہیں ملی۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بابا جی کا جھوٹا پیا تو طبیعت ہی بدل گئی، جھوٹا پیا حضرت کا طبیعت بدل گئی۔ باغ میں نے فروخت کر دیا، چکی میں نے دے دی، اور بس پھر میں تیری تلاش میں پھرا جنگل پہاڑ اور دشت میں۔ کئی سال مجاہدے کیے، ریاضتیں کی، قرآن مجید حفظ کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری تھے قرآن پاک مکمل حافظ تھے، درس نظامی پورا پڑھا۔ فرماتے میرے ایک استاد تھے شیخ محمود ان کا نام تھا، تو میری طبیعت کے اندر وجدان دیکھنے لگے تو نیشا پور کے علاقے میں ایک ہارون نام کا علاقہ تھا، چھوٹا سا گاؤں۔ تو مجھے کہنے لگے معین الدین ظاہری علم تو نے پڑھ لیا ہے پر تیرے اندر طلب کوئی اور ہے۔ تو میں نے کہا پھر کیا کروں؟ کہنے لگے وہاں ایک عثمان ہارونی درویش رہتا ہے، عثمان ہارونی، اس کے پاس چلا جا۔ کہتے میں آیا اور حضرت کا مرید ہو گیا، 1.5 2 سال حضرت کی خدمت رہا، تو حضرت لے کے مجھے مکہ مدینہ چلے گئے۔ فرماتے ہیں مکے جا کے کہنے لگے اللہ یہ میں نے شباز تیار کیا، اسے قبول کر لے، اسے قبول فرما لے۔ اور فرماتے ہیں پھر مکہ مکرمہ لے جا کے مجھے کہنے لگے معین الدین ذرا سر اٹھا کے دیکھ۔ فرماتے ہیں جب میں نے سر اٹھایا تو 18,000 عالم مجھے نظر آنے لگے، پردے سارے اٹھ گئے، سارے اٹھ گئے۔ 2 انگلیاں انہوں نے میرے سامنے کی، میں جب دیکھتا تو کائنات کی ہر شے میری نظروں کی سامنے آ جاتی، ہر شے۔ درویش پردہ پوش ہوتے ہیں ورنہ بڑی دور تک دیکھتے ہیں، بڑی دور تک۔ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ فرماتے وہاں سے میرے پیر مجھے نبی پاک کی بارگاہ میں لے آئے، کہنے لگے محبوبہ اسے قبول کر لے۔ فرماتے میں نے اور میرے شیخ نے مصطفیٰ کی قبر انور سے آواز سنی، نبی پاک نے فرمایا میں نے اسے قبول کر لیا ہے پر اس کی ڈیوٹی میں نے ہندوستان میں لگا دی ہے، ہندوستان میں ڈیوٹی لگائی۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مصطفیٰ، اسی لیے ہم خواجہ صاحب کو غریب نواز بھی کہتے ہیں، ہند الولی بھی کہتے ہیں، اور عطائے رسول بھی کہتے ہیں۔ یہ ہندوستان والوں کو نبی پاک نے عطا فرمائے عطائے رسول۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں 2 3 سال میں پیر صاحب کے پاس رہا تو مجھے خلافت مل گئی۔ تو مرید جو ہوتے ہیں نا وہ پھر خود پیر ہو جاتے ہیں، پھر ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ پیر صاحب کی کرامت بھی پھر اس طرح سناتے ہیں کہ وہ پیر صاحب کی کم ہوتی ہے، مرید صاحب کی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ میرا جی پیر صاحب انتظار کرتے رہے، میں گیا ہوں تو روٹی کھائی ہے۔ تو میں نے کہا پھر وہ کب پیر تھے؟ پھر تو پیر تھا جن کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ کہتے ہیں جی پیر صاحب میرے پوچھنے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا پھر آپ یہ نہ کہیں، پھر آپ کہیں مرید صاحب ہے، پیر صاحب تھوڑے ہوئے جو آپ سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو پھر لوگ کرامت اس طرح سناتے ہیں۔ کہتے ہیں 1.5 2 سال میں خلافت مل گئی۔ مجھے حضرت نے کہا جا ڈیوٹی کر۔ تو میں نے کہا سونے جاؤں کہاں؟
دل ہی نہیں لگتا. 21 سال میں حضرت عثمان ہارونی کے پاس رہا. کتنے سال؟ اور کہتے ہیں میں تابع داری کرتا تھا، گھر میں جھاڑو دیتا تھا، ان کے بچوں کے کپڑے بدلتا تھا. کہتے ہیں حضرت عثمان ہارونی کا کوئی بچہ پیشاب کر دیتا تھا تو وہ بھی میں ہی صاف کرتا تھا. فرماتے میں نے نوکری کی، نوکری، اور 21 سال ڈیوٹی کی. کہتے ہیں ٹھنڈ کا موسم تھا، سردی بڑی سخت تھی. حضرت نے مجھے کہا انگیٹھی جلا. انگیٹھی دیکھی ہے نا آپ نے؟ وہ نہیں دیکھی؟ بڑے تو شہر ہوا نا. انگیٹھی ہوتی تھی جس میں آگ جلایا کرتے تھے. چلو اب نہیں رہی، گیس آ گیا ہے، ورنہ میرے جیسے جو پینڈو ہیں ان کو تو انگیٹھی کا پتہ ہی ہوگا. تو انگیٹھی کے اندر نا آگ جلا لیتے تھے، تو آگ تاپا کرتے تھے، ساری ساری رات بیٹھا کرتے تھے آگ کے سامنے. تو کہتے ہیں حضرت نے نا باہر مجھے کہا انگیٹھی جلا. 20-21 سال ہو گئے تھے نوکری کرتے. انگیٹھی جلائی تو میں وہ حضرت کے پاس بیٹھا ہوں تو آگ تاپ رہے. تھوڑی رات گہری ہوئی تو بارش کے قطرے، شبنم کے قطرے، شبنم گرنے لگی. رات کو پڑتی ہے نا، کیا کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں؟ تریل. وہ کہتے ہیں وہ شبنم گرنے لگی تو حضرت صاحب کہنے لگے معین الدین اٹھا یار، اندر کمرے میں لے چلتے ہیں. وہ انگیٹھی جب ہم دیہاتوں میں جلایا کرتے تھے تو ہمارے بوڑھے جو ہوتے تھے وہ چارپائی کے نیچے بھی رکھ لیتے تھے کہ چلو گرم ہو جائے. کہنا چلو اٹھا چل لے چلتے ہیں، اور اندر چل کے سیکتے ہیں، تاپتے ہیں. تو حضرت سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری کہتے ہیں میں نے کہا میرے شیخ نے کہا ہے تو میں نے اٹھا کے نا تو سر پہ رکھ لی. تھوڑا سا آگے چلے تو میری طرف پیچھے پلٹ کے دیکھا خواجہ عثمان ہارونی نے، تو کہنے لگے او معین الدین ہاتھ میں پکڑ لے تیرا سر جل جائے گا، ہاتھ میں پکڑ لے تیرا سر جل جائے گا، ہاتھ میں پکڑ لے تیرا سر جل جائے گا. کہتے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، پہلے دن بے ادبی ہوئی، پہلے دن پیر کی بے ادبی ہوئی، میں نے انگیٹھی اتاری اور زمین پہ ماری. تو حضرت سیدنا عثمان ہارونی پلٹ کے میری طرف دیکھا، کہنے لگے او معین الدین تجھے کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں میں رو پڑا، وجد میں رو پڑا، چیخ پڑا. میں نے کہا حضور 21 سال ہو گئے آپ کو سر دیے ہوئے، سر ابھی بھی میرا ہی ہے. 21 سال ہو گئے سر پیش کر دیا، ابھی بھی میرا ہے. میرے عشق دے وچ مشکوک نہ ہو. نے نیت کدے خطا کیتی، تیری ہر ملاقات ہی میں انج کیتی جویں موسیٰ نال خدا کیتی. ایک تینوں رب بھی نہیں کہہ سکیا، باقی تے ساری رسم ادا کیتی. تو حضرت جی 21 سال ہو گئے ابھی بھی سر میرا ہی ہے. نہیں جی، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، آج جن کا دن ہے ان کا نعرہ لگا. حضرت خواجہ اجمیر فرمانے لگے حضرت جی 21 سال ہو گئے ابھی بھی سر میرا ہی ہے. تو آپ فرمانے لگے بیٹے مجھے بھی پتا تھا، میں نے بھی آزمانے کے لیے بات کی تھی، چیک کرنا چاہتا تھا تو بولتا کہاں سے ہے، بس یہ سر میرا ہی ہے، یہ جہاں بھی رہے گا سر. تو جا ہندوستان اب چھوڑ دے. حضرت خواجہ اجمیری نے آ کے ڈیرا لگایا. آج ہم لوگ پتہ کس طرح تبلیغ کرتے ہیں، کوئی ہمیں دعوت دے، بلائے، سٹیج لگائے، پھول پھینکے، پھر تقریر کرتے ہیں. خواجہ معین الدین اجمیری وہاں آئے تھے جہاں پھول پھینکنا تو دور کی بات ہے، وہاں تو لوگ پتھر مارا کرتے تھے. کوئی رشتہ داری نہیں خواجہ صاحب کی ہندوستان میں، کوئی تعلق واسطہ نہیں، کوئی دور دور تک مسئلہ نہیں. اور سید زادے اور ناز و نام میں پلے، ایک جھونپڑی، اور صرف ایک اللہ اکبر، جس طرح تمبو لگایا جاتا ہے اس طرح ایک جھونپڑی پکڑی. پہلے 2-3 مہینے یہاں رہے حضرت داتا صاحب کے مزار پر. وہاں بھی خیمہ لگایا، جہاں وہ حجرہ بنا ہوا ہے نا وہاں خواجہ صاحب خیمہ لگا کے چلا کرتے تھے. چلا نہیں کرتے تھے. اگر مجھ سے پوچھو تو حضرت داتا علی اجمیری سے مشورہ کرتے تھے کہ بتائیں ہندوستان میں تبلیغ کیسے کرنی ہے. انہوں نے پوری بات سمجھائی کہ اس طرح چلنا ہے. پھر حضرت خواجہ اجمیری یہاں سے پہنچے دلی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے مجھے بڑا پیار ہے، مجھے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جو اپنے شیخ، اپنے پیر کے ساتھ خواجہ قطب صاحب کے مزار پہ گیا. تو مجھے ان سے بڑا پیار ہے، ان ساری جگہوں سے بڑا پیار ہے. خواجہ نظام الدین صاحب سے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ مجھے 2 دفعہ میرے حضرت صاحب ان کے مزار پہ لے کے گئے، 2 دفعہ ان کے ساتھ میں گیا. مجھے بڑا خواجہ قطب الدین، باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے لیکن خواجہ قطب صاحب کے بارے میں جو روایت میں نے پڑھی ہے، خواجہ صاحب بھی شہزادے تھے تو گھوڑ سواری کے بڑے شوقین تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. ایک دن خواجہ معین الدین یہاں ہندوستان میں سفر کا، بلکہ
آپ وہاں ساتھ آئے تھے وہاں سے آپ کے، تو اصفہان کے علاقے میں سفر کر رہے تھے، گھوڑے پہ جا رہے تھے، تو خواجہ معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس سے گزرے تیزی کے ساتھ، تو واپس گھوڑا گھما کے لائے، گھوڑے سے اترے، سلام لی، دست بوسی کی، تو خواجہ معین الدین صاحب کے ساتھ خادم تھا، وہ کہتا ہے کہ حضرت بھی روک گئے، خواجہ قطب صاحب دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے، شہزادے تھے نا، اور گھوڑا دوڑایا اور چل نکلے، کہتے جدھر جدھر وہ جاتے گئے حضرت خواجہ معین الدین پیچھے سے دیکھتے ہی گئے، جب تک گھوڑا نظر آتا رہا دیکھتے رہے، تو میں نے کہا حضور خیر ہے؟ فرمانے لگے یار اس نے اتر کر، گھوڑے سے اتر کر مجھے سلوٹ کیا، اس کی وفا کا بدلہ دینا ہی پڑے گا، اس نے گھوڑے سے اتر کر مجھے سلوٹ کیا، اس کی وفا کا بدلہ، ایسا بدلہ دیا ہے کہ پورے ہندوستان کا قطب الدین بنا دیا ہے، ایسا بدلہ دیا ہے کہ قطب الدین ہی بنا دیا پورے ہندوستان۔ خواجہ قطب صاحب ساتھ رہے، دلی تک گئے، دلی میں قریب ایک باغ تھا، یادگار محمد ایک شخص تھا جو باغ کا مالک تھا، بڑا عیاش تھا، بڑا اس نے وہاں باغ بنایا تھا، جس طرح اب ہمارے حکمرانوں نے فارم ہاؤس نہیں بنائے ہوتے، یہ سارے اڈے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تھوڑوں کو چھوڑ کے عیاشی کے اڈے نام بدل لیے، اب فارم ہاؤس رکھ لیا، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ محل بناتے ہیں، یہ قارون کی طرح یہ دنیا میں جنت بنانا چاہتے ہیں، امان کی طرح۔ اس نے بھی یادگار محمد نے باغ بڑا کچھ، رات کو بیبیاں آتی، شراب چلتی، تو خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے گزرے، تو آپ نے نا کنواں تھا بڑے ٹھنڈے پانی کا، آپ نے وہاں غسل کیا، باغ میں بیٹھے نماز پڑھی، تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص آ کہنے لگا بابا تو کہاں آ گیا ہے؟ بڑے ظالم آدمی کا باغ ہے۔ آپ فرمانے لگے تو کون ہے؟ اس نے کہا میں اس کا نوکر ہوں۔ تو فرمانے لگے چل خیر ہے، میں بھی کسی کا نوکر ہوں۔ کچھ نہیں ہونے لگا، کچھ نہیں ہونے لگا۔ اس نے کہا وہ بادشاہ ہے، تو آپ فرمانے لگے چلو ہمیں بھی تو کوئی بادشاہ ملی ہوگی نا۔ فرمانے لگے حضور جلدی سے چلے جائیں، وہ بڑا ظالم ہے۔ فرمانے لگے پہلے میں نے چلے جانا تھا، اب تو نے بتایا ظالم ہے تو اب کوئی نہیں جانا، ادھر ہی بیٹھیں گے، ادھر ہی بیٹھیں گے، ذرا بات چیت کریں گے اس کے ساتھ۔ تھوڑی دیر گزری تو یادگار محمد آ گیا، دو درویشوں کو بیٹھے دیکھا تو زور سے آنکھیں کھول کے دیکھی، تمہیں پتہ نہیں یہ میرا شراب خانہ ہے، یاشی کا اڈا ہے، معاذ اللہ، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ نے نظر اٹھائی اور فرمانے لگے تیرا لب و لہجہ کچھ صحیح نہیں میرے ساتھ بات کرنے کا، بس کیا لفظوں میں حسن تھا اور کیا جلال تھا اور کیا خدائی طاقت تھی۔ او بھائی یہاں تو کوئی دنیا دار کا دوست ہو، اس کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، تو جو اللہ کا دوست ہو، الا ان اولیاء اللہ، اللہ فرماتا ہے میرے سجن میرے دوست، کوئی جھکا سکتی ہے شے؟ میں تیرا لب و لہجہ صحیح نہیں، قدموں میں آ کے گر گیا، معافی مانگ لے گا، کہنے لگا بابا پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ درویش پیار سے دیکھے تو کئی دفعہ تب بھی تقدیر بدل دیتا ہے، اور کئی دفعہ جلال سے دیکھے تو پھر بھی پرخشیں اڑا کے رکھ دیتا ہے، کہ دونوں باتوں کے اندر غضب ہوتا ہے، دونوں باتوں میں۔ اور اگر صوفیاء کی بولی میں سنو تو درویش محبت سے دیکھے تو اندر فضل نور داخل کرتا ہے، اور کبھی کسی کی طرف غصے سے دیکھے تو پھر بھی اس کے گناہ ہی جلا کے رکھ دیتا ہے، پھر بھی اس کے عیب ہی جلاتا ہے، نقصان اس کا پھر بھی کوئی نہیں کرتا، پھر بھی عیب ہی جلاتا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی کا پیر اس سے ناراض ہو تو سمجھے میرے گناہ جلنے لگے، وہ میرے اندر کی لوگ جھڑک کھا کے بھاگ جاتے، حالانکہ جھڑکی تو نبی پاک، اور حدیث ہے نا حضور کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اللہ اگر میں اپنے کسی امتی کو جھڑک دوں تو میری جھڑکی اس کے لیے پاکیزگی کا سبب بنا اور اسے اتنا ثواب دے جتنا تو فرض نماز کا ثواب دیتا ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، خواجہ صاحب کی سیرت تو بڑی تفصیل کے ساتھ میں بیان کر چکا ہوں، جمعے میں بھی میں نے باتیں کی تھی، گزشتہ سال شاید، اس کے علاوہ بھی گاہے گاہے ذکر ہوتا رہتا ہے۔ خواجہ اجمیر یادگار محمد مرید ہوا، بیٹھا، خواجہ قطب الدین کی وہاں ڈیوٹی لگائی، خود حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے اجمیر شریف، خواجہ قطب صاحب کو دلی میں مقرر کر گئے۔ اجمیر کے ٹبے تھے، ان ٹبوں میں خواجہ صاحب نے ڈیرا لگایا، پرتھوی راج حکمران تھا، اس کے ساتھ ٹکر لی درویش نے، کیونکہ آپ کلمہ توحید بلند کرنے گئے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بت سارے جھوٹے ہیں، بت سارے، تو آپ نے جب ٹکرا، آج جو صوفی ہے نا وہ مست ہے، وہ کہتے ہیں گھومتے جو مرضی کریں، ہم درویش ہوتے ہیں،
ہمیں کیا لگے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اور باقی لوگ بھی کہتے ہیں مولوی صاحب سیدھی سیدھی نماز پڑھاؤ، آپ کو کیا لگے سیاست کی باتوں سے. اب تو خیر ویسے بھی لوگ قوالیوں میں مست ہو گئے، اب لوگ ہو میں مست ہو گئے، لنگر نذرانے میں مست ہیں. یہ لوگ مشن کے لوگ تھے، اب تو ان کا نام استعمال کر کے لوگ روٹیاں پکی کرتے ہیں. اب تو خالی روٹیاں پکی کرنے کا چکر ہے. وہ مرید ہوئے، اسے 35 سال گزر کے وہ نمازی نہیں ہو سکا، داڑھی نہیں رکھ سکا. یہ کس قسم کی پیری مریدی؟ یہ تماشا ہے کوئی؟ جس کا دل کرتا ہے 4 قوال بلاتا ہے پیر بن جاتا ہے. 6 مالا دار ہے، کوئی مطلب نہیں اس بات کا، یاد رکھا. آپ مجھے بھی کل کو بگڑا ہوا دیکھیں تو سمجھائیں، اس لیے کہ طریقت تو دین کی بلندی کا نام ہے، طریقت تو دین کے لیے جدوجہد کرنے کا نام ہے، بھٹکے ہوئوں کو راہ ہدایت پہ لانے کا نام ہے. یہ سارے موج میں ہیں، 15 20 ان کے باڈی گارڈ ہیں. پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. اور خواجہ معین الدین اجمیری اکیلے بیٹھے، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 100 دفعہ حملہ ہوا. بھوکے بھی رہے، خواجہ صاحب کا پانی بھی بند ہوا. پرتھوی راج سے ٹکرائے درویش ہو کے، وقت کے حکمران سے ٹکرائے، اور جب ٹکرائے تو پھر کمال کر دی. پہلے گراؤنڈ بنائی، جب حالات بدل گئے شہاب الدین غوری کہتا ہے کہ بابا نوجوان ہے ابھی. خواجہ صاحب اس وقت نوجوان تھے، بابا تو میں بزرگی کے لیول میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ شیخ سعدی کہتے ہیں بزرگی عمر سے نہیں ہوتی، بزرگی تقوی سے ہوتی ہے، اس لیے بابا کہہ رہا ہوں. تو کہتے ہیں بابا جی کالی سیاہ داڑھی، سفید پگڑی، سفید لباس مجھے خواب میں ملے. شہاب الدین غوری کہتے ہیں تو کہنے لگے شہاب الدین ہندوستان پہ حملہ کر، حالات تیرے حق میں اچھے ہیں. کہتے ہیں میں سمجھا خواب ہے. پھر ملے، کہنے لگے تو میری بات کو خواب سمجھ رہا، حملہ کر. پھر خواب، میں سمجھا خواب ہے. تیسری دفعہ پھر کہنے لگے تو حملہ کرتا ہے تیرا کوئی اور بندوبست کروں. کہتے میں نے فوج تیار کی، ہندوستان پہ حملہ کیا. میں نے ایک جوان کو دیکھا، ایک جوان کو جس نے چہرے پہ نقاب پہنا ہوا ہے، ہماری فوج کے ساتھ لڑتا ہے اور پرتھوی راج کے خلاف جنگ کر رہا ہے. بڑے لوگ اس نے قتل کیے، جہاد کیا. تو صوفی نام ہی نہیں لیتا جہاد کا، اس کو خبر ہی نہیں. یہ کانپتا ہے تو میری خانقاہ بند ہو جائے گی. کہتے اس نے بڑے قتل کیے، بڑے اس نے کافر مارے، سب سے زیادہ اس نے جہاد کیا. جب جنگ ختم ہو گئی تو اچانک ایک مسجد تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مسجد ہے، اس کی چھت سے اذان کی آواز آنے لگی. میں نے دیکھا تو وہی مجاہد اذان دے رہا ہے. کہتے میں وضو کر کے پہنچا تو جب مسجد میں پہنچا تو زور کی نماز کھڑی ہو گئی، تو دیکھا تو وہی مجاہد جماعت کرا رہا ہے. کہتے جب اس نے سلام پھیر کے منہ میری طرف کیا تو میں نے دیکھا یہ تو وہی بابا ہے جو مجھے خواب میں ملا تھا. کہتے ہیں مکمل نماز ہوئی تو میں آگے گیا اور میں نے سلام لی، ہاتھ چومے. میں نے کہا حضور نام کیا ہے؟ کہنے لگے نام ان کا ہوتا ہے جو کوئی کام کرتے ہیں، میں تو ایک فقیر ہوں، مجھے نام کی ضرورت ہی نہیں. کہا پھر بھی بتائیے. کہنے لگے فقیر کو معین الدین اجمیری کہتے ہیں. تو وہ تو دین کی سربلندی والے لوگ. حضرت خواجہ اجمیر نے شہاب الدین غوری خود اپنے قلم سے لکھا ہے اور اس کا تحریری خط آج بھی موجود ہے. آپ جب ہندوستان کا انسائکلوپیڈیا پڑھتے ہیں تو اس میں ملتا ہے شہاب الدین غوری نے اپنے قلم سے لکھا تھا فوج لے کے میں آیا ہوں، لیکن اس ہندوستان میں دین کی مکمل گراؤنڈ اگر بنائی ہے تو خواجہ معین الدین اجمیری نے بنائی ہے. حضرت خواجہ اجمیر رحمت اللہ. اور پھر بھی ہندو باز نہیں آئے. ایک دن خواجہ صاحب کھانا کھا رہے تھے تو ایک درویش آیا، کہنے لگا حضور ایک بندہ ملنے آیا ہے اور اس کی آنکھوں میں بڑا عجیب سا رنگ ہے، وہ کہتا ہے بڑی تعریفیں کرتا ہے آپ کے پیر سے ملنا ہے. فرمایا اچھا تو لے آؤ. وہ آیا تو خواجہ صاحب نے کھانا کھلایا، پاس بٹھایا. کہنے لگا آپ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، آپ کی کیا بات ہے، بڑا کچھ کر دیا. آپ فرمانے لگے بیٹے تعریفیں کر لی تو نے میری؟ لگا کر لی. فرمانے لگے زندگی میں وقت بڑا قیمتی ہے، فضول باتوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. میں نے سارے درویش باہر بھیج دیے ہیں، تو اور میں اکیلے ہی ہیں، چل جو کرنا ہے کر دے، کرنا ہے کر دے. وہ کانپنے لگا، کہنے لگا جی کیا کرنا ہے؟ تو خواجہ صاحب نے اس کی چادر کھینچی تو بغل سے خنجر زمین پہ گر گیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی، دل ان کے بھیڑیے سے زیادہ خطرناک ہوں گے. فرمایا کر لے جو کرنا ہے. خنجر گر گیا تو خواجہ صاحب اس کی طرف دیکھا تو رونے لگے. آپ فرمانے لگے میں شہزادہ تھا اور جب میں شہزادگی چھوڑ کے ہندوستان آیا تھا تو میں اپنے رسول کے نام پر مرنے ہی آیا تھا. تو تمہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے بہانے کرنے کی، تعریفیں کرنے کی، مارو میں تیار ہوں. قدموں میں گرا. کہنے لگا حضور مجھے پتہ چل گیا ہے آپ سچے ہیں، آپ کھرے ہیں. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ آپ کے اخلاق میں اخلاق محمدی کی جھلک دیکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم.
قدموں میں گر گیا۔ میرے بھائی، حضرت اجمیری نے دین پھیلایا، 97-98 سال تبلیغ فرمائی۔ خواجہ اجمیری کے بعد ان کے کسی بیٹے کا نام نہیں آتا، سیدھا خواجہ قطب الدین صاحب کا نام آتا ہے۔ خواجہ قطب صاحب کے بعد ان کے بیٹے کا نام نہیں آتا، حضرت بابا فرید الدین کا نام آتا ہے۔ بابا فرید کے بعد ان کے بیٹے کا نام نہیں آتا، خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام آتا ہے۔ اب سجادہ نشینیاں پراپرٹیاں بن گئی ہیں، جائیدادیں بن گئی ہیں، اب پراپرٹی بنائی جاتی ہے، بعد میں بیٹا بٹھایا جاتا ہے۔ یہ کاروبار ہے، یہ دھندا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دنیا دار چلو کم از کم دنیا کے نام پہ دنیا لوٹتا ہے، وہ کتنا بدبخت ہے جو دین کے نام پر دنیا لوٹتا ہے، کتنا ظالم ہے دین کا لبادہ اوڑھ کے دنیا لوٹتا ہے۔ خواجہ اجمیری نے کمال کر دیا، کمال کر دیا۔ جس دن وصال کا وقت تھا، عشاء کی نماز پڑھ کے کہنے لگے بس بھائی درویش ہو، دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی جس طرح یہاں اکٹھا کیا ہے جنت میں بھی اسی طرح اکٹھا کرے۔ یہ کہہ کے وصیتیں لے کے اور اعلان کرنے لگے، کہنے لگے معین الدین ایک جوڑا، ایک جوتا، ایک لاٹھی لے کے ہندوستان آیا تھا، جاؤ معین الدین کا جا کے گھر چیک کر لو، آج بھی ایک جوڑا ہے، ایک لاٹھی ہے، ایک بکسا ہے، وہی میرے پاس کو لساسا ہے، میں نے یہاں دنیا اکٹھی نہیں کی۔ لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی۔ حضرت معین الدین علیہ رحمہ کمرے میں چلے گئے، عشاء کے بعد کنڈی لگ گئی، اکیلے تنے تنہا آہستہ ذکر کرنے والا صوفی ساری رات بلند آواز سے کہتا رہا اللہ ہو اللہ ہو اللہ، ساری رات ہو کی ضربیں لگتی رہی۔ کہتے پہلے آواز بلند تھی، پھر آہستہ آہستہ دھیمی ہونے لگی، دھیمی ہونے لگی، دھیمی ہونے لگی، آخر بات یہاں تک آئی کہ وہ آواز ختم ہو گئی آنی۔ ہم نے کہا حضرت سو گئے ہیں۔ فجر کے وقت دروازہ نہ کھلا، سوچا اشراق میں آئیں گے، نہ کھلا۔ جب گہری ہو گئی تو تشویش بڑھنے لگی۔ کہتے ہیں دروازے کو ہاتھ لگایا تو پتہ چلا کنڈی تو اندر سے لگی نہیں۔ کہتے ہیں اندر گئے تو ہندوستان کا بے تاج بادشاہ 98 سال کلمہ توحید بلند کر کے لوگوں کو اللہ رسول کا درس دینے والا، کہتے ہیں کعبے کی جانب منہ ہے، آنکھیں ایسے ہیں جیسے ابھی سوئے ہیں، ابھی سوئے ہیں، اور کہتے ہیں جب ہم لوگوں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو پیشانی پہ لکھا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، فرمایا یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں ہی دنیا سے چلا گیا ہے۔ خواجہ اجمیری کو گئے 700-800 سال ہونے کو ہیں، لیکن گلی گلی نگر نگر پکارتا ہے کہ یہ ہندوستان حضرت اجمیری کا ہے۔ بھائی کتنے ہندوستان میں حکمران آئے، کتنے آئے، کسی کا نام نہیں رہا، لیکن میرے خواجہ کا نام آج بھی ہے، ہر جگہ ہے، ہر گلی ہے۔ ہم میرے دادا مرشد مفتی اعظم ہند نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، کہتے تھے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا مے خانہ، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا مے خانہ۔ وقت بڑا تھوڑا رہ گیا ہے پر ایک بات میں نے ضرور کرنی ہے، میرا دل کرتا ہے کر جاؤں، میں نے ضرور کرنی ہے۔ آج نہ بھیک منگے اور یہاں حقوق سے بھاگے ہوئے لوگ جا کے آستانوں پہ بیٹھ گئے ہیں، یا مانگنے والے کبھی کوئی سر پہ جھاڑو لگا کے بھیک مانگتا ہے، کوئی گلے میں ہار ڈال کے بھیک مانگتا ہے، کوئی دربار کی چادر گلے میں ڈال کے بھیک مانگتا ہے، کوئی یہاں وہاں وہ لوگ بیٹھ گئے ہیں جو حقوق العباد ادا کرنے سے بھاگے ہوئے تھے۔ اقبال کہتے کم باذن اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہو گئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے بادشاہ تھے، خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دینے گئے، گویا دنیا کا بادشاہ دین و دنیا کے بادشاہ کے مزار پہ حاضری دینے گیا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر مزار پہ گئے تو دیکھا ایک اندھا بیٹھا ہے، اور ساج سور کے سارے فقیر بیٹھ جایا کرتے تھے، اندھا بیٹھا، کہنے لگا بابا دے دو بابا دے دو، 20 سال سے بیٹھا ہوں خواجہ اجمیری کے دربار پہ، آنکھیں نہیں ملتی، اندھا ہوں کچھ دے دو۔ اورنگزیب عالمگیر سرانے کھڑے ہو کے کہنے لگے اچھا 20 سال سے بیٹھا ہے کوئی نہیں مل رہی؟ کہا نہیں مل رہی۔ فرمانے لگے 2 سپاہیوں کے اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ تلواریں لے کے، میں جا رہا ہوں اندر حضرت اجمیری کے مزار پہ حاضری دینے، 21 سال ہو گئے اس کو آنکھیں نہیں مل رہی، اس سے تو حضرت خواجہ اجمیری ناراض ہے، اس کو دیتے ہی کچھ نہیں، اس کے سرانے کھڑے ہو جاؤ، اگر میرے واپس آنے تک ٹھیک ہو گیا تو صحیح، ورنہ میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔
اس سے تو ناراض ہے، 21 سال ہو گئے میلی کچھ نہیں رہا. اور یہ خواجہ اجمیر کا آستانہ ہے جہاں سے کبھی خالی کوئی نہیں گیا. کہنے لگا اس سے ناراض ہے بابا، میں واپس آؤں گا تو اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ کہہ کے اورنگزیب عالمگیر اندر گئے. وہ اندھا پیچھے سے کہنے لگا یا اللہ آنکھیں پہلے ہی کوئی نہیں تھی، اب تو گلا بھی کٹنے لگا ہے. خواجہ صاحب مہربانی کرو، اللہ خواجہ صاحب کے صدقے فضل پر معاف. رونے لگا، چلانے لگا. وہ سپاہی کہتے اس نے اتنی منت کی کہ ہم بھی رونے لگے. تھوڑی دیر کے بعد اورنگزیب عالمگیر واپس آئے تو اندھا زور زور سے بولنے لگا، کہنے لگا بادشاہ میری آنکھیں صحیح ہو گئی ہے، مجھے اللہ نے معاف کر دیا ہے، خواجہ میری نے عطا کر دی ہے، رب نے میری غلطیاں بخش دی ہیں، دیکھو میں ٹھیک ہو گیا ہوں. اورنگزیب عالمگیر نے تاریخی جملہ کہا خواجہ صاحب کے مزار پہ کھڑے ہو کے، کہنے لگے او ظالموں، آج کے ظالموں صوفیاء کو بدنام کرتے ہو، بدبختوں ان لوگوں پر الزام دھرتے ہو، ان کے دروازے سے بھی کبھی کوئی خالی جا سکتا ہے؟ فرمایا 21 سال ہو گئے تھے تو نے اندھا بن کے ڈھونگ رچایا ہوا تھا، تو مانگتا تھا لوگوں سے مانگتا تھا، ڈھونگ رچایا ہوا تھا. آج تو نے موت کے ڈر سے دل سے مانگا ہے اور رب نے معین الدین کے صدقے تجھے دونوں آنکھیں عطا فرما دی. ڈھونگ نہ رچاؤ، دل سے آؤ، دل سے آؤ. ان فقیروں کے دروازے بند نہیں ہوئے، کھلے ہوئے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے آؤ. تم نے تو ڈھونگ رچایا ہوا ہے، ڈھونگ سے بھی کبھی ملا ہے؟ فرمایا میرے معین الدین کا دروازہ اور کوئی خالی چلا جائے؟ ڈھونگ نہ رچاؤ، خدا کی قسم دنیا ڈھونگ نہ رچائے. ان سے درد دل لینے جائے، ان سے معرفت الہی کا درس لینے جائے، ان سے رب کا قرب مانگنے جائے. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے. اور کسی نے کہا تھا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی. ان سے کبھی دنیا مانگنے نہ جاؤ، دنیا تو کئی دفعہ دنیا دار سے بھی مل جاتی ہے. ان بزرگوں کے آستانے پر جاؤ تو خدا کی معرفت مانگو، نماز کی لذت مانگو، مصطفیٰ کا پیار مانگو جو یہ دینے آئے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ جو چیز دنیا دار سے مل جاتی ہے وہ ان سے ملے. حضرت اجمیری کی بڑی بات ہے، خواجہ اجمیری کی بڑی بات ہے، حضرت اجمیری کی بڑی بات، ہند الولی کی بڑی بات، عطائے رسول کی، معین الملت کی بڑی بات ہے، اور قیامت تک اس آستانے کی بڑی بات. لوگوں کے درد کو بھی سمجھ. اولیاء چشت میں جس بزرگ نے اپنے زمانے میں بڑا عروج پایا ان کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے. سب بولیے رحمت اللہ تعالی علیہ. خواجہ قطب الدین یہ شہزادے تھے اور مرید ہوئے تو خواجہ معین الدین صاحب کے ساتھ ہی آ گئے دلی میں. خواجہ معین الدین صاحب کی بھی کیا بات، عطائے رسول، ہند الولی، اور ان کے مرید تھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ. اور مجھے اللہ جانتا ہے مجھے عشق کی حد تک پیار ہے بابا فرید صاحب سے، بڑا میرا درد ان کے ساتھ. اور میں جتنا اس صوفی کو پڑھتا ہوں کم ہی لوگوں کو میں نے پڑھا ہے. حضرت بابا فرید کے پیر اور خواجہ معین الدین صاحب کے خلیفہ کیا نام ہے؟ خواجہ قطب الدین. مکتب میں پڑھنے گئے نا، پہلے دن 4 سال کی عمر تھی تو قاری صاحب نے الف با تا سا پڑھایا تو انہوں نے 15 سپارے قرآن پاک کے سنا دیے. تو کہنے لگے بیٹا تجھے کیسے آئے؟ کہنے لگے میری اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے، وہ سارا دن قرآن پڑھتی رہتی تھی، مجھے سن سن کے یاد ہو گیا ہے. جب اللہ گالاں یاد ہو سکدیاں نے تو قرآن پاک بھی یاد. اللہ خیر کرے، شرط یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھیں، بچوں کو سن سن کے بھی یاد ہو ہی جاتا ہے. خواجہ قطب الدین اتنا عروج پایا اس شیخ کامل نے کہ وقت کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا. سلطان شمس الدین التمش مرید تھا، دلی کا بادشاہ بھی مرید تھا. اجمیر کا بادشاہ خواجہ معین الدین صاحب کا مرید نہیں ہوا، نہ پاک پتن کا بادشاہ بابا فرید کا مرید ہوا. لیکن خواجہ قطب صاحب کو اللہ نے یہ عظمت بھی دی، یہ شان ہے نا. اگرچہ صدقہ سارا خواجہ معین الدین کے قدموں کا ہی تھا، لیکن دلی کا بادشاہ مرید ہوا، اور اتنا اعلیٰ مرید ہوا کہ جب خواجہ قطب الدین صاحب کا وصال ہوا تو 3 شرطیں لگائی تھی. فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے، جب سے توبہ کیا پھر اس کا سینے بد حرام کے لیے نہ کھلا ہو، اور جب سے توبہ کیا پھر لقمہ حرام اس کے گلے سے نہ گزرا ہو، اور جب سے توبہ کیا پھر کبھی نماز تہجد بھی قضا. بڑے بڑے صوفی میری طرح کے گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے. 7ویں صف سے دلی کا بادشاہ نکل آیا، کہنے لگا پیرا ساری زندگی میں نے پردہ داری سے عبادت کی تھی، تو جاتی دفعہ مجھے بے نقاب کر گیا ہے. اتنا بڑا انہوں نے شخص تیار. اور حال یہ تھا، لوگ کہتے ہیں
کہ فلانا آدمی امیر آدمی ہے تو حضرت صاحب کا تعلق، پیر صاحب کا تعلق زیادہ ہے، تو اس کی عمارت نہ دیکھ، کبھی کبھی اس کی پرہیزگاری بھی دیکھ، اس کی خدمت گزاری بھی دیکھ۔ خواجہ قطب الدین صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے۔ ایک الزام یہ بھی لگا کہ قریب چلے گئے۔ ہوا کیا، جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے بادشاہی نہیں کرنی، میں نے اب خانقاہ میں رہنا ہے۔ تو فرمایا بیٹا تو چھوڑ دے گا تو کوئی ظالم بیٹھ جائے گا۔ تو حضور پھر کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے تو نے کرنی ہے۔ تو کہا حضور آپ وہ کہاں ہوتے ہیں، میں کہاں ہوتا ہوں، دل ہی نہیں لگتا۔ تو آپ فرمانے لگے میں ڈیرا اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں۔ خواجہ صاحب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیرا اٹھا کے لے آئے۔ فرمانے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا، تو مخلوق کا بھلا کرتے رہنا۔ صلی اللہ علیہ، تو حضور کی امت کا اللہ اکبر، وہ قریب۔ اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نا تو پیر صاحب ہی نیڑے آ گئے۔ لوگ دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے۔ خیر وقت گزر گیا، بادشاہی مرید ہو گیا، تو پھر دلی سارے میں اسلام، اتنا عدل انصاف، ہندوؤں کو بات پسند نہ آئی۔ انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے۔ سلطان شمس الدین التمش بیٹھا ہے دربار میں، جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ سب کہیے صلی اللہ علیہ۔ بڑی غور سے سننے والی بات۔ ایک دن سلطان شمس الدین تمش دربار میں بیٹھا ہے، قاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں، مقدمات سنے جا رہے ہیں۔ باہر سے رونے کی آواز آنے لگی، چیخنے چلانے کی، بی بی بیان کر رہی، کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ وہ ٹال لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے، وہ بجنے لگے، زور ہونے لگا۔ بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ۔ وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے، برا حال، 2 مہینے کا بچہ۔ لوگ اس کی آہو زاری پر اس کی طرف متوجہ، بی بی کیا ہوا، پانی پلاؤ بٹھاؤ، یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگی لٹ گئی، عزت برباد ہو گئی، تباہ کر دی گئی۔ میں کیا ہوا؟ کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شرعی خامند بنا، پھر مجھے حمل ہوا، پھر میری گود میں یہ بچہ ہے 2 مہینے کا، اب گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ بادشاہ کہنے لگے یہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی ہے، کون ہے جو تیرے ساتھ؟ ابھی گردن نہ کاٹ دوں گا، بات کر کون ہے؟ کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگ کلمے چھوڑ کے بیٹھ گئے، توجہ ادھر ہو گئی۔ پراپوگنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ، رنگ ایسا عجیب ہے، انداز ایسا عجیب ہے۔ فرمایا بات تو کر۔ اس عورت کی آواز گونجی تو حالات ہی خراب ہو گئے۔ کہنے لگی بادشاہ حوصلہ پیدا کر سننے کا۔ کہا تو بات کر۔ کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے، یہ تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے۔ اٹھاؤ، پروفیسر سلیم چشتی نے پی ایچ ڈی کی ہے، وہ لکھ رہے ہیں اس واقعے کو، تیرے پیر کا ناجائز بچہ ہے۔ ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے، کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے، میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری گر۔ تو نے بات کیسے کی؟ کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر حوصلہ نہیں، میری عزت تار تار ہو گئی اور تو پیر بچا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلطان شمس الدین تمش آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تو نے مسجد میں پہنچایا، آج مجھے تو نے کس امتحان میں ڈال دیا؟ یہ کیا رنگ تو نے زندگی کا بنایا ہے؟ کہنے لگی بلا اسے، اڑا اب گردن۔ اللہ اکبر۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ میرے دوست۔ جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانیں بند ہو جائیں، عورتیں گھروں میں گھس جائیں، جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے، وہ شخص لاٹھی ٹکاتا ٹکاتا، عرس منانے آسان ہے، ڈھول ڈمکے کر کے گھروں کو جانا آسان ہے، پر ذرا ان کی راہوں کا مسافر تو بان انہوں نے انداز کیا اختیار کیا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خبر پھیل گئی، اتنی شہرت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی۔ لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ اٹھنے لگا، قاضی اٹھنے لگا، لوگ اٹھنے لگے، تو قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ، آج میں پیر بن کے نہیں آیا، میں مجرم بن کے آیا۔ اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو، دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا ہے۔ بڑی لاٹھی پہ ٹیک لگائی، دلی کی گلیاں بھی روتی ہیں کہ یہ کیا رنگ، اللہ یہ تیرا کیا رنگ ہے، یہ تے میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے، او جنج رکھے اونج رہنا ہے، واجب نہیں جے وچ شریعت، مندہ خسم نو کہنا اے تن میرا کنگھی ہووے، میں زلف سجن دی واواں
ओश मेरे दी जुत्ती बन जाए, मैं यार दी कदमी आवां, मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई यूज़र ना पेश ले आवां, जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी, ते मैं सुख नू चुल्हे डावां, पर यार फरीदा जे कदी मिल पे सोना, यार फरीदा जे कदी जे कदी मिल पे सोना, बस ओनू रो रो हाल सुनावा। टेक लगाई है, कहने लगी बीबी बोल दे गवाही, कहने लगी बीबी रब जानता है, रब का रसूल जानता है, पर मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है? कहने लगी अच्छा, वो लोगों को भेज के तहज्जुद के बहाने पिछले दरवाजे मुझे अंदर बुलाना, रब तेरा भूल जाना। फिर रोने लगी, फिर मकर करने लगी। मुझे बताइए ऐसा कोई मुकदमा हो तो लोग क्या कहते हैं? यकदम हालात बदलते हैं कि नहीं बदलते? दिल्ली का माहौल ही बदल गया, सारा सारा हराम की बदल गया। औरत तो हिंदू थी, उसने तो झूठ मूठ के कलमे भी पढ़ रखे हैं। अल्लाह अकबर। ख्वाजा साहब पूछते हैं गवाह है कोई तेरे पास? तो 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए। अल्लाह करे कलमा पढ़ने वाले बिका ना करें, आमीन तो कहें। तो खड़े होकर कहने लगे हाँ हमने आते भी देखा है, जाते भी देखा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने नज़र उस्मान की तरफ उठाई, कहने लगे अच्छा जो तेरी मर्जी, मैं गुड्डी ते हथ डोर सज्जन दे, वो जिंज रखे उंज रहना है, वाजिब नहीं विच शरीयत मंदा खसम नू कहना। कहने लगे सुल्तान यार एक रात की मोहलत नहीं दे देता? मैं सवेरे सुल्तान भी रो पड़ा कि पीर साहब मैं नौकर और मैं मोहलतें, अच्छा हुजूर जैसे मर्जी। बाहर निकले, खादम कहने लगा हुजूर सवारी पे बैठ जाएं। तो मानने लगे नहीं यार आज पैदल जाना है। इस दिल्ली के चौंकों ने मुझे बड़ी सलामियाँ दी है, ज़रा मैं देखूँ तो सही दिल्ली के बाज़ार मेरी रसवाई पे क्या कहते हैं, मुझे ज़रा ये पत्थर भी खाने दे, इनका जायका भी। पैदल गए, दुनिया सो गई तो दिल्ली के बादशाह ने अजमेर की तरफ मुँह किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हयात थे। बेखबर हो जो ग़ुलामों से वो आका क्या है, बेखबर हो जो ग़ुलामों से वो मुँह किया। कहने लगे मोइनुद्दीन मैं कोई लवारस तो नहीं ना, मैं कोई लवारस हूँ कि यहाँ जो मेरे साथ मर्जी हो जाए? तेरी मजबूरियाँ दुरुस्त, मगर तेरा वादा था साथ देने का, वक्त आया है। मैं कोई लवारस नहीं कि अब तू अजमेर में बैठा रहे और मैं दुख सारा अकेले बर्दाश्त करूँ। बुढ़ापे का मुझे भी पता है, कमज़ोरी का मुझे भी पता है, ज़ोफ़ का मुझे भी पता है, पर तत्ती थोड़े थकड़े खानदड़ियाँ, मैं भी तो तेरे नाम तो मुफ्त भी खानदड़ियाँ। मुझे भी तो पता है ना मनम गुलाम ने अली हैदरी यम कादरी यम दम से अहमद रज़ा खमी जन्म। मैंने भी तो अपना नाम नहीं ना जपा, तेरा ही जपा है सारी ज़िंदगी। ये लफ्ज़ कहे, कहते मैं रोया। आँख लगी तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ख्वाब में मिले। कहने लगे कुतुबुद्दीन मेरा इंतज़ार करना, मैं पहुँच रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना, मेरा इंतज़ार। क्या कहा मियाँ साहब ने? कहते हैं माली दा कम पानी देना, फल कच्चे होण या पक्के, ये पीर मुरीद दे सिर ते ही रहिंदा है, झूठे होण या सच्चे। मैं आया, फिक्र ना करना। हजरत सवेरे उठे, फिर गए अदालत, फिर कहा ना भाई प्रोटोकॉल, मुजरमों का प्रोटोकॉल नहीं होता, मैं अकेला जाऊंगा। जिसके आगे पीछे नारे होते तने तनहा। 2-4 मिनट ज़्यादा ले लूँ आज आप हजरात। कहते मैं पहुंचा अदालत और जाके जब कहा ना कि हाँ जी हुजूर बताइए, गवाह भी खिलाफ है, मुकदमा बोलें, तो कहने लगे मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतज़ार करना। फिर वो जो बातें करने वाले थे कहने लगे जी कौन गया था अजमेर, कौन आया है वहाँ से, हमें रूहानी बातें ना बताई जाएं। यहाँ से तो एक दिन में पहुँचा नहीं जा सकता, ट्रेन भी 36 घंटे लेती है दिल्ली से जाने में। तो कहा यह कैसे हो सकता है, कोई रात को रात आपको खबर हो गई, आप केस को लंबा ना करें, बादशाह मुरीद है, लगता है कि ये रातों रात भगा देगा पीर को। इतनी बातें ख्वाजा साहब ने सुनी। जब बेगुनाह आदमी को ये बातें सुननी पड़ती हैं फिर दिल बड़ा टूटता है, फिर बड़ी तकलीफ़ होती है। हज़रत कहने लगे यारो तुम्हारी मर्ज़ी। शमसुद्दीन तमश की आवाज़ गूंजी, फरमाया जैसे इन्होंने कहा है वैसे किया जाएगा। 3 दिन के लिए अदालत बर्खास्त कर दी जाती है। चेम गोइयाँ होने लगी, फबतियाँ कसी जाने लगी। तीसरे दिन शाम का वादा था, चौथे दिन अदालत जाना था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास लोग आके अफसोस करते तो आप बोलते नहीं।
یہاں تو لوگ صفائیاں دیتے ہیں, بولتے نہیں, فرماتے یار میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, وہ جنج رکھے میں اونج ہی رہنا ہے, جیسے اس کی مرضی ویسے. جیڑیاں گڈیاں آپ ہی اڈیاں ہو نہ چڑھن اونچائیاں, وہی گڈیاں اونچیاں اڈیاں جیڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں. فرمایا ٹھیک ہے جیسے وہ رکھے میں راضی ہوں. اللہ اکبر. تیسرے دن کی مغرب کا وعدہ تھا. جب مغرب کا سورج ڈوب گیا نا, بڑے قافلے اجمیر سے آئے پر معین الدین نہ آیا. وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈھلے. وہ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے نا, کوا کھانے لگا آنکھیں تو کہنے لگے کاغا اے تن سارا ہی کھائیو, میرا چن چن کھائیو ماس, میرے دو نین نہ کھائیو, مینو پیا ملن دی آس. نے کہا سارا کھا جا, آنکھیں چھوڑ دے. اس نے کہا تھا میں آؤں گا, انتظار لمبا ہو گیا ہے پر میری امید تو نہیں نہ ٹوٹی. مغرب کی اذان ہوئی تو لوگ کہنے لگے لو جی اب بس ہو گئی. خواجہ قطب الدین صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے مغرب کی جماعت جب میدان میں کھڑی کی تو اپنی بھی چیخ نکل گئی, آئے نہیں. لیکن جب نماز کا سلام پھیرا تو خواجہ معین الدین صاحب کی 2 رکعتیں ابھی باقی تھیں. خواجہ صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, سلام پھیرا اور نماز کے بعد جب اٹھے نا تو خواجہ صاحب کے سینے کے سینہ لگا. تو کہا حضرت جی میں شہزادہ تھا, آپ نے کہا تھا خشک روٹی کھانا تو میں نے خشک کی کھائی ہے, آپ نے کہا تھا فاقے کرنا تو میں نے کیے ہیں, آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا. حضور اس امتحان کا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا, یہ مجھے بتا جاتے اب اس سفید داڑھی سے میں جواب دیتا پھروں. خواجہ معین الدین صاحب نے جھٹکا, پیچھے ہٹ, تو زیادہ عزت والا ہے کہ یوسف زیادہ عزت والا تھا؟ تو زیادہ مقام والا ہے کہ عائشہ زیادہ مقام والی تھی؟ چپ کر, یہ کچھ صوفیاء کا طریقہ ہے, چپ کر. عرض کی حضور غلطی ہو گئی, میں پہلے نہیں رویا, تو ملا ہے تو رویا ہو. میں پہلے نہیں تڑپا, میں نے شکوا نہیں, تو ملا ہے. اپنا ہی کو ملے تو دکھ یاد آتے ہیں نا. فرمایا چپ کر, جا سلطان سے کہہ دے سویرے نماز کے بعد عدالت لگا دے. سویرے جب عدالت لگی نا تو خواجہ معین الدین صاحب بازو پکڑا خواجہ قطب صاحب کا, نکلے تو دیکھا لائنیں لگی ہیں, مجمع لگا ہے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرا دل تھا لوگ میرے کتب کی شان دیکھنے آئے, یہ کتنے بدبخت ہیں, میرے کتب کی رسوائی دیکھنے آئے. کتنے نالائق ہیں, رسوائی دیکھنے اتنے آئے ہیں, شان دیکھنے آتے ہی نہیں. اللہ اکبر. جب میدان لگا خواجہ صاحب پہنچے, عورت کو کہنے لگی اللہ سے ڈر جا, وقت تھوڑا ہے, تو مر جائے گی. کہنے لگی مجھے داستانیں نہ سنائیں. قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے آگاہ ہیں, خیال کریں. کہنے لگے خواجہ صاحب دلیلیں نہ دیں, گواہ لائیں, واز نہ کریں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے گواہوں کو بلاؤ. گواہ آئے تو خواجہ معین الدین صاحب نے نظر, تم ہو میرے کتب پر, میرے کتب کے جرم کے گواہ. ان کی زبانیں کانپنے لگی, ہاتھ کانپنے لگے. میں بولتے کیوں نہیں؟ جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گواہی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے 80 کوڑے ماروں گا. کہنے لگا جی دیکھا ہے, جی دیکھا ہے ہم نے تہجد کے وقت. جب سب گواہیاں پوری ہو گئیں, عورت بھی تڑپ رہی ہے, رو رہی ہے, 2 مہینے کا بچہ گود میں ہے. اب بولیے بولیے, علماء ظواہر بھی کھڑے ہیں, حسد کرنے والے جلنے والے بھی کھڑے ہیں, ہندو تو ویسے ہی تالیاں بجا رہے ہیں. اجمیر کا بوڑھا, اور یہ آخری پھیرا تھا خواجہ معین الدین کا دلی میں. اس کے بعد ظاہراً دوبارہ نہیں آئے. اٹھے لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے اور میدان کے اندر جا کے نا, بڑے میدان میں مجمع تھا, سر سجدے میں رکھا. کہنے لگے یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا, تیرے رسول کا بھیجا آیا ہوں. پھر اٹھے اور کہنے لگے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے. اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے تو میرا قطب الدین بھی سچا ہے, اس کے لیے. پھر اٹھے, اس بی بی کی طرف بڑھے. لوگ کہنے لگے نہ جانے اب کیا ہوگا. جب اجمیر کے بادشاہ نے, عطا رسول نے, ہند الولی نے, امام الاولیاء نے اپنا کھینچا اور کہنے لگے وہ بچے تو جانتا ہے نا تیرا باپ کون ہے, 2 مہینے کا بچہ. جب نانا بولا تو بی بی کہنے لگی اب کیا کر رہے ہو, بچے بھی کبھی بولنے ہیں. میں بی بی چپ کر, ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں, قدرتوں والے رب کا ماننے والا ہوں. وہ چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں. قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بولے تھے انی عبد اللہ آتانی الکتاب. مریم بھی تو ولی اللہ تھی, وہ نبی تو نہیں تھی.
اگر ولی اللہ بنی اسرائیل کا ہو بچہ بول سکتا ہے، تو اگر ولی اللہ محمد عربی کی امت کا ہو تو بچہ پھر بھی بول سکتا ہے۔ یوں کپڑا ہٹایا، بچہ بول، 2 مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور بچہ بول کے کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ۔ جب یہ لفظ ادا کیے تو نعرے لگنے لگے، لوگ رونے لگے، بی بی ہوش ہو کے گری، فرمانے لگے مجھے سلام نہ کر، میرے کتب کی بات بتا۔ کہنے لگا قسم ہے اللہ کی عزت کی، وہ سامنے مجمع جو سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے، قطب الدین تو بے گناہ ہے، قطب الدین تو بے گناہ ہے، میرا باپ تو وہ بیٹھا ہے۔ یہ قاضی بھی سازش میں شریک ہے، کئی مسلمان خریدے گئے، یہ گواہ خریدے گئے۔ جب گواہی ہو گئی، بچہ یہ لفظ کہہ کے اللہ اکبر کہتا ہوا پھر چپ کر گیا۔ خواجہ قطب الدین صاحب کا بازو پکڑا، خواجہ معین الدین صاحب نے مجمع سے باہر نکلے، لوگ کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے نہیں، فرمانے لگے جس نے بولنا تھا وہ بول چکا ہے، جس نے بولنا تھا وہ جو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ فرمایا تم نے افواہوں پہ نظر رکھی اور میں نے اللہ کی قدرت پہ نظر رکھی، تم نے اس کے کردار کو جھنجھوڑا اور میں نے اس کے کردار کو تعمیر کیا۔ حضرت سلطان شمس الدین تمش بھی پیچھے دوڑے، کہا حضور کہاں لے جا رہے ہو؟ اور میں کتب میرا ہے، میں جماہر ساتھ لے کے جا رہا ہوں، اب میں نے اپنا بچہ تمہارے سپرد، اب میرے پاس رہے گا، تم نے ستایا میری اولاد کو، اب یہ میرے پاس رہے گا، میں نے نہیں تمہیں دینا۔ لوگ راہیں بچھا کے نظریں بچھا کے بیٹھ گئے، پاؤں میں گر گئے، کہنے لگے حضور ہمارے لیے نہیں، رسول اللہ کے دین کے لیے، ہمارے لیے نہیں، تعمیر شریعت کے لیے، ادائے سنت کے لیے چھوڑ جائیے۔ خواجہ صاحب کہنے لگے قطب الدین جا، تجھے چھوڑ کے جاتا ہوں، اب قیامت تک کوئی تیری رسوائی کی جرت نہیں کر سکے گا۔ عزیز یاد رکھ، نہ افواہوں پہ لگا کریں، نہ کسی برادری، کسی قوم، کسی شخص کے بارے میں ایسی باتیں۔ یہاں تو لوگ گڑ گڑ کے چیزیں لاتے، گڑ گڑ کے چیزیں لاتے، اور جن کی ہیں ان کے پاس بڑے دلائل ہیں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے۔ جو غربا مساکین ہوتے ہیں وہ بیچارے اپنی عزت پر لگا ہوا داغ دھو بھی نہیں پاتے، ہم بڑا لوگوں پر دھبا لگا کے ثابت کر گزرتے ہیں اور پھر صدیاں گزر جاتی ہیں۔ تیری میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب خبر پہنچے تو تحقیق کر، خیال کر، اس کے بعد پھر آگے اس کو بیان کر۔ تیری ذات پر، تیرے نام پر، تیری ذات پر، تیرے نام پر خواجہ ہم غریبوں کو ناز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے۔ تجھے تیرے پیر کا واسطہ، مجھے خواجہ ایسا نواز دے، دے دے صدقہ اپنی نگاہ کا، دے دے صدقہ اپنی نگاہ کا، ایک نظر غلام پہ ڈال دے، ایک نظر غلام پہ ڈال دے۔ تیرا کام خواجہ نوازنا، تیرا کام خواجہ نوازنا، تو صدا سے بندہ نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے۔ میری بات خالی نہ جان دے، میری بات کو خواجہ آج رکھ، میری بات کو خواجہ آج رکھ، تیرے در پہ یوں ہی پڑا رہوں، میری بات کی خواجہ لاج رکھ۔ تیرا کام خواجہ نوازنا، تیرا کام خواجہ نوازنا، تو صدا سے بندہ نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے۔ سخی اور بھی ہے جہاں میں، تیرے جیسا کوئی سخی نہیں، جسے تو کرم سے نواز دے، اسے دو جہاں میں کمی نہیں۔ میری جھولی خواجہ حنیف کی، میری جھولی خواجہ حنیف کی،
تیرا دست جود دراز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے۔ بہرحال ہند الولی حضرت خواجہ اجمیری ہیں۔ خواجہ اجمیری جب نئے نئے آئے نا یہاں اجمیر شریف میں، آپ نے خیمہ لگایا تھا، کپڑے کا خیمہ لگا کے اس میں رہتے تھے۔ تو ایک نوجوان تھا، وہ باہر رہتا تھا اجمیر سے، تو وہ آیا کچھ دنوں کے لیے، پڑھائی سے فارغ ہو کے، اجمیر کا رہنے والا تھا لیکن باہر رہتا تھا۔ جب یہاں آیا نا وہ، عصر کے بعد وہ گزرتا خواجہ اجمیری کے خیمے کے سامنے سے، جھونپڑی کے سامنے سے، تو خواجہ صاحب عصر کے بعد بیٹھ کے رویا کرتے تھے۔ عاشق دا کام ہی رونا تونا، بنا رویو نہیں منظوری، یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا، پاویں وصل ہوئے تے پاواں دوری، رویا کرتے تھے۔ تو نوجوان بڑا سادہ سا تھا، بچپن میں والد فوت ہو گئے، صرف ماں ہی ماں تھی۔ ایک دن اماں سے جا کے کہنے لگا، یہ مسلمانوں کا سادھو روتا کیوں ہے؟ اماں کہنے لگی، مجھے کیا پتا۔ بچہ کہتے میرے اندر تجسس بڑھ گیا کہ بابے سے پوچھوں تو صحیح کیوں روتا ہے۔ 2 4 5 10 دفعہ میں گزرا، ایک دن بے چین ہو کے میں کمرے میں چلا گیا اجرے میں، تو میں نے کہا بابا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے مجھے اپنے شیخ کی یاد آتی ہے، مجھے یاد آتی ہے۔ تو وہ بچہ کہتا مجھے اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ محبت میں بھی رویا جاتا ہے، میں سمجھتا تھا رونا صرف دکھوں میں آتا ہے، شیخ کی یاد آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ہمارے گھر آئے نا، اور حضور نے فرمایا ابو بکر چل تو نے میرے ساتھ مدینے جانا ہے، تو میں نے جناب صدیق اکبر کو روتے دیکھا، تب مجھے پتہ چلا کہ محبت میں بھی بڑا رونا آتا ہے، محبت میں بھی رویا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں خواجہ اجمیر، تو وہ نوجوان کہنے لگا بابا پیار میں بھی رویا جاتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہنے لگا میں نے بھی رونا ہے۔ آپ فرمانے لگے 2 شرطیں ہیں کہ کلمہ پڑھ جا، دوسرا میرا مرید ہو جا، آ جائے گا رونا۔ کہتے بس لوش ہی لگ گئی، کبھی آنسو دیکھے ہی نہیں تھے۔ حضرت اجمیری کہتے ہیں اس طرح کر لے۔ کہنے لگا جی میں اپنی اماں سے پوچھ لوں۔ اماں کے پاس گیا تو اماں کہنے لگی بیٹے میں تجھے جانتی ہوں، تیرے دل میں جو بات بچپن سے آ جاتی ہے نا پھر وہ نکلتی کوئی نہیں، تو اس طرح کر لے جس طرح بابا کہتا ہے، اس لیے کہ تو نے پیچھے تو ہٹنا نہیں۔ جا کے مرید ہو گیا، کلمہ پڑھ گیا۔ اب بابا جی کہتے ناشتہ بھی میرے ساتھ کرنا ہے، شام کا کھانا بھی، اور فجر کی سیر میں بھی تو ساتھ جائے گا۔ پریت ہو گئی، پیار بڑھ گیا، پر کٹ گئے، زندگی بابے سے وابستہ ہو گئی۔ اب چند مہینے جب گزر گئے نا، پوری لو لگ گئی، تو بابا جی کہنے لگے بیٹے تیری 3 چھٹیاں ہیں، 3 دن تو نے مجھے ملنے نہیں آنا۔ بالکل 3 دن کے بعد آنا۔ اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، پرواہ ہی نہیں تھی نا، پتہ ہی نہیں تھا۔ تو وہ چلا گیا گھر، صبح سے شام تک رہا۔ شام کو اماں نے روٹی دی تو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا، اب ایک لقمہ بھی نہ توڑا جائے۔ اماں کہتی بیٹے خیر ہے؟ کہا اماں جی پتہ کوئی نہیں، کوئی اندر کمی ہے کسی چیز کی، کوئی خبر نہیں، پتہ کوئی نہیں۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ مرید، اماں بار بار پوچھتی لیکن کوئی بات ہو تو بتائے نا۔ کچھ نہیں اماں کوئی نہیں۔ بڑی مشکل سے شام ہوئی، شفق غائب ہوئی، اندھیرا جو چھایا، ساری دنیا بستر پہ لیٹ گئی، تو اس نے اٹھ کے چھت پہ گھومنا شروع کر دیا۔ بچہ نہ سوئے تو اماں کیسے سوئے؟ اماں بھی چھت پہ آئی، کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا اماں پتہ کوئی نہیں، کوئی میری نیند اڑا کے لے گیا۔ بیٹے تو نے روٹی بھی نہیں کھائی؟ کہا اماں کوئی نہیں پتا، کوئی پتہ نہیں۔ جب 12 بجے کے بعد کا وقت آیا تو پھر ہلکے ہلکے آنسو نکلے، اور جب سحری چمکی تو دھاڑے مار کے رویا۔ بیٹے کیا ہوا؟ لگا اماں میں نے بابا جی کے پاس جانا ہے، اسے کہے مہربانی کرے، میں نہیں، یہ جدائی میرے بس کا روگ نہیں، اب نہیں میں نہیں رہ سکتا۔ فجر کی نماز پڑھ کے تو اماں گئی، کہنے لگی مہربانی کر اسے بلا۔ تو بابا جی کہنے لگے اسے کہے ابھی تو 1 دن گزرا ہے، ابھی تو وقت بڑا پیچھے ہے، ابھی ٹائم ہے۔ بس اگلے دن کی جو شام ہوئی تو ماں کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا خدا کا واسطہ اسے کہو میرا نہیں گزارا ہوتا، اب نہیں، اب عادی ہو گیا، اب اگر اس کی دید کا نشہ نہ ملا تو مر جاؤں۔ حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس اماں روتی ہوئی آئی، کہنے لگی بابا مجھے نہیں پتا تیرا اس کا رشتہ کیا ہے، میں تو ماں ہوں۔ اس کے آنسو گرتے ہیں تو میرا کلیجہ پھٹتا ہے، وہ جب روتا ہے تو میری جان نکلتی ہے، مہربانی کر اسے دید کا نشہ دے، میرا بیٹا ہے بلکتا ہے دیکھا نہیں جاتا۔ جب یہ لفظ کہے تو آپ فرمانے لگے
माँ तो अवैस करनी की हो तो मेरे रसूल दीदार मना कर देते हैं, तो तू माँ बन के आई है तो तुझे कैसे रोक दूं? फरमाया जा उसे कह आ जाए। अब वो वहां से निकला तो दौड़ा आया और आके खड़ा हुआ तो हजरत अजमेरी मुरीदों को सबक पढ़ा रहे थे, किताब खुली हुई, बात हो रही थी मुरीदों के साथ गुफ्तगू हो रही। वो आके खड़ा हो गया, एक नजर यूं उठाई तो दरवाजा, बड़ी देर से खड़ा, यूं नजर उठाई उसकी तरफ देखा, बस देखा ही था कि वो धाड़े मार के रोने लगा। तो हजरत अजमेरी ने मुस्कुरा के एक जुमला कहा, फरमाया पता चल गया मोहब्बत में भी रोना आया करता है। पता चल गया, दौड़ के कदमों में आया। तो फिर लोग कहते हैं जब वो आया ना तो आंसू हजरत अजमेरी के भी निकल गए, रो पड़े, आहें निकली। मानने लगे बेलिया रात सोया नहीं ना? कहा हुजूर नहीं। फरमाया मैं भी नहीं सोया। तू अगर बेदार था तो कल शाम रोटी नहीं ना खाई? हुजूर नहीं खाई। फरमाया मैंने भी कोई नहीं खाई। ये मोहब्बत दो तरफा होती है, एक तरफा थोड़ी होती है। अगर तूने नहीं खाई तो मैंने कब खाई? मेरे भाई, हमारे मशाइख ने मोहब्बत की जंजीरों में बांधा मुरीदों, तो बंध गए, गुजारे ही नहीं होते थे। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे। आखिर दावान अनिल हम्दुलिल्लाह।